بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جو کہ مصنف انوار صدیق، آواز وریش اور پیشکش بک شیئر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 8۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے آپ کی پٹنہ والی پرسنل فائل نہ دیکھی ہوتی تو میں اس وقت سکون کا سانس نہ لے رہا ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مسٹر اظہر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ دفتر میں اگر کوئی سوئی بھی گرتی ہے تو تقریباً کاروں کو اس کی ونک مل جاتی ہے۔ کون کیا ہے میں بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن بہرحال کسی نے کسی طرح گزارا ضرور کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے سروس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ اب کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ ساتھ میرے تبادلے کے آرڈر بھی ہو چکے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کل مجھے اس کی کاپی مل جائے گی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ پھر کبھی موقع ملے تو تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ لیکن میں اپنے تبادلے پر خوش ہوں۔ مجھے کلکتہ بھیجا جا رہا ہے، میں وہیں سے آیا تھا۔ وہاں میرے دوسرے قریبی عزیزدار بھی رہتے ہیں۔ بہت عقل مند آدمی ہیں، ایسے لوگوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کے لیے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پی اے کی پوسٹ پر رہ کر ہزاروں خفیہ باتیں معلوم ہوتی رہی ہیں، شاید اسی لیے باس نے مجھے میری آبائی شہر پوسٹ کروا کر خوش کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن تبادلے کی وجہ تو ہوگی۔ میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ تجمل بخاری کو شاید شبہ ہو گیا تھا کہ میں آپ کی فائل میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ آئی سی، میں نے حیرت کا اظہار کیا، پھر پوچھا، آپ کی جگہ دوسرا آدمی کون آ رہا ہے؟ وہ بخاری کا خاص آدمی ہے، آپ نہیں جانتے اسے کھلنے سے یہاں لایا جا رہا ہے۔ آپ کب تک چارج چھوڑ دیں گے؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے پہلی ہی ملاقات میں بھلے آدمی لگے تھے۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہوں، لیکن ہمارا ملنا مناسب نہیں ہوگا۔ سروش نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ بخاری کا شعبہ اگر یقین میں بدل گیا تو آپ کے لیے دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ سے تفصیلی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن مجھے محکمے اور عملے کے دوسرے افراد کے سلسلے میں کچھ باتیں معلوم ہو جاتی تو ڈونٹ وری، سروش نے بڑے خلوص سے کہا۔ میں کلکتہ جا کر بھی آپ کو فراموش نہیں کروں گا، فون پر رابطہ رکھوں گا۔ فی الحال میں آپ کی ایک بات اہم بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بخاری کے ساتھ آپ کو بہت محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ وہ اپنے سوائے کسی اور کو اینٹی اسمگلنگ برانچ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں ڈھاکہ میں گزشتہ 3 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ایک عرصے میں آپ پہلے انسپیکٹر ہیں جسے بخاری کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس باس اور بخاری کی کوئی گہری چال شامل ہوگی۔ میں آپ کی بات کی تائید کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بخاری نے مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ میرے حصے میں سے باس کے ساتھ 50-50 کرے گا۔ یہ بات اس نے آپ کو اعتماد میں لینے یا بے تکلفی پیدا کرنے کی خاطر کہی ہوگی، ورنہ بخاری کے لیے دولت کی کمی نہیں ہے۔ سروش نے ایک بار پھر مجھے محتاط رویے کا مشورہ دیتے ہوئے اپنے شعبہ کا اظہار کیا۔ خدا کرے میرے اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے اس میں کوئی گہری سازش ہی نظر نہیں آ رہی۔ سروش مجھے خاصی دیر تک اپنی خاص معلومات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نے رابطہ منتقل کیا، پھر میں نے کمال بنرجی کے گھر نمبر ڈائل کیا۔ میں جھرنوں کو اپنی پوسٹنگ کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رحیم الدین سے میری سفارش بھی کی ہے یا نہیں۔ حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں جھرنا کے ساتھ کم از کم درویش کا سلسلہ برقرار رکھتا اور تنہائی میں اس سے ملنے سے جہاں تک مجھے ہو دور رہنے کی کوشش کروں۔ وہ کسی آڑے وقت بھی میرے کام آ سکتی تھی۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھایا تو اپنی جگہ سنبھل گیا۔ دوسری جانب سے جھرنا کی بجائے کرنل کمان بنرجی کی ٹھوس ہیلو کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے جلدی سے لائن کاٹ دی۔ اس رات میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو ایک بار پھر میرے ذہن میں بوڑھے ملنگ کا تصور بھر آیا۔ اس کے کہے ہوئے جملے، سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے اور الٹے قدموں جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس لوٹ جا، آگے بونچھار کھڑا ہے، میرے وجود میں گونجنے لگے۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ سروش کی باتوں نے غالباً مجھے اس دیوانے کی کہی ہوئی بات یاد دلوا دی۔ میں کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر لمبی تان کر سو گیا۔ میری داستان المناک بڑی طویل ہے۔ میں درمیان سے کچھ حصے خرچ کرتے ہوئے قارئین کی دلچسپی کے لیے اپنی زندگی کے اس دور کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بڑا رنگین بھی تھا اور بڑا اذیت ناک بھی۔ وہ دور میری زندگی کا سب سے کربناک دور تھا۔
وہ دور نہ آیا ہوتا تو شاید میں ان واقعات کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھتا جو آج قلم بند کرنے بیٹھا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ قارئین میری کہانی سے عبرت حاصل کریں۔ اگر اس داستان کو پڑھنے والوں میں سے دو چار افراد بھی یہ گمراہی کے راستے پر آگے بڑھتے بڑھتے سنبھل گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی۔ تجمل بخاری کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ اس دوران مجھے اسے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ ہر معاملے میں بے حد تجربے کار اور گاہک آدمی تھا۔ اسے شکار کے جسم کا خون اس طرح نچوڑنا تھا کہ اس کی پیاس بھی بجھ جائے اور شکار کو پھڑ پھڑانے کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ ناجائز تجارت کرنے والوں پر جو ہاتھ ڈالتا وہ انتہائی بھرپور ہوتا۔ میرے اس کے تعلقات بھی اب دوستانہ ہو گئے تھے۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور سامان میں خرچ برچ کرتے ہوئے اور مشیر نامہ بناتے وقت وہ مجھے خود سامنے سے ہٹا دیا کرتا تھا تاکہ میری ایمانداری کا بھرم بھی رہے اور اپنے من مانی بھی کر سکے۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ بخاری کی وقوف انڈرورلڈ کے کچھ گاڈ فادر سے بھی تھی۔ وہ در پردہ ان کی مدد کرتا تھا اور کاروبار میں ان کے ساتھ کسی طے شدہ حصہ پارٹنر بھی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھڑک کام کرنے کا آدمی تھا۔ رحیم الدین بھی اس موضوع کے کاروبار میں تجمل بخاری کے برابر کا شریک تھا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں نے بخاری کے ساتھ مل کر 4-5 نہایت کامیاب کیس کیے۔ میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا متعلق بالکل نہیں ہے کہ بخاری نے اس کیسز میں کیا کمایا اور کس قدر ہیرا پھیرا کی۔ میں انوینٹری اور مشیر نامہ بنتے وقت ادھر ادھر ہو جاتا تھا تاکہ قسم کھانے اور حلف اٹھانے کی گنجائش رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں بخاری نے کم از کم 75 لاکھ کی رقم مجرموں سے اینٹی ہوگی۔ جو سامان خرد برد کیا وہ علیحدہ۔ بخاری کی وجہ سے رحیم الدین سے میرے مراسم بڑھنے لگے۔ اس نے خاص طور پر 2 کیسز میں مجھے تعریفی اسناد اور انعام کے لیے بھی اوپر ریکمینڈ کیا اور ذاتی طور پر بھی مجھے تعریفی سیکریٹری فیس سے نوازا۔ بخاری ہر کیس کے بعد مجھ سے ایک بات ضرور کہتا تھا: سمندر کی طرح انسان کی زندگی میں بھی منجدس پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں تمہارے حصے بڑی ایمانداری سے محفوظ کرتا جا رہا ہوں۔ جب بھی تم چاہو گے وہ رقم تمہیں صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر مل جائے گی۔ لیکن تم نے پہلے تو کچھ اور کہا تھا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کو یاد دلاتا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے کی رقم تم اور باس برابر بانٹ لیا کرو گے۔ وہ صرف مذاق تھا، لیکن یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہارا حساب کتاب علیحدہ ہے۔ اور مجھے معنی خیز انداز میں اکسانے کی کوشش کرتا کہ میں بھی اپنی قسم توڑ کر اس کے ساتھ حصوں کے لین دین میں شریک ہو جاؤں۔ شاید اس زندگی میں ایسا ممکن نہ ہو، میں بڑے اعتماد سے جواب دیتا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں دوبارہ میری ملاقات جھرنا سے بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے کرنل کی کوٹھی پر نہیں جانا پڑا۔ دونوں ملاقاتیں آفیسرز کلب میں ہوئیں۔ وہ دونوں موقع پر بخاری کے ساتھ، اس لیے جھرنا کو مجھ سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے کلب میں جھرنا اور دوسرے ممبران کے دوران بے تکلفی سے اس بات کو بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ وہ بے شرمی کے راستوں پر بہت آگے نکل چکی تھی۔ جب جب ہماری نگاہیں آپس میں چار ہوتی وہ پلکے کے ایک ایک جبش سے شکوہ کرتی شکایت شروع کر دیتی۔ بخاری نے اتنی جلدی مجھ سے بے تکلفی پیدا کی تھی کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی تعجب ہوتا تھا۔ وہ ہر بات مجھ سے کھل کر کرنے لگا تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا۔ خاص طور پر میں اس بات پر اس کا شکر گزار تھا کہ اس نے میری ایمانداری کا بھرم قائم رکھنے میں ہر اعتبار سے میری مدد کی تھی، اور یہ بات بھی ہے کہ اس میں اس کا مفاد بھی شامل ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان دوستی اور اعتماد کی فضا بحال ہوئی تو میرے ذہن سے وہ خطرات بھی نکل گئے جن کا احساس سروش نے دلایا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس عرصے میں جوگی سیتاران کے پراثرات شخصیت نے میرا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن یہ سب کچھ میرا وہم تھا۔ کاش میں اس بات کو جان لیتا کہ میں جن شاہروں کے اوپر ہنستا مسکراتا قدم اٹھا رہا تھا، ان کے نیچے میرے لیے ایک خطرناک اور ناقابل یقین اللہ بھی دہک رہا تھا، جس کے بھڑکتے ہوئے شعلے مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کی خاطر تیزی سے لپک رہے تھے۔ مجھے 9 جولائی کا وہ دن آج بھی یاد ہے، روز اول کی طرح، جب میری زندگی میں ایسا بوچھل آیا جس کی یادیں آج بھی مجھے کام اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دن میں 3 روز بعد ایک بڑا کیس نپٹا کر تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ اس کیس میں بخاری نے ایک موٹی سامی پر ہاتھ ڈالا تھا جو شروع میں تو بہت اچھا اچھلا کودا۔ اس نے مجھے اور بخاری دونوں کو خطرناک سے دوچار کر دینے کی قسم کھائی تھی، لیکن پھر بخاری نے جو شکنجہ استعمال کیا، اس میں پھنسنے کے بعد اس نے اپنی زبان تو بند کر لی، لیکن اس کی آنکھیں آخری وقت تک شعلے اگل رہی تھی۔ میں 3 روز میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا، اس لیے جلیل کے بے حد اصرار پر زبردستی
2-4 لقمے حلق کے نیچے اتارے، پھر اپنی خوابگاہ میں جا کر لباس تبدیل کیے بغیر ہی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بھی مطلب نہیں تھا کہ جلیل کس وقت گیا۔ اس کے پاس باہر کے دروازے کی ایک چابی موجود تھی، اس لیے غالباً وہ مجھے اپنے جانے کی اطلاع دینے کی کوشش میں ناکام ہو کر خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ میں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کئی افراد مل کر میرے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں کچی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا، میرے اپارٹمنٹ کے دروازے کو بڑی شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں لپکتا ہوا دروازے کے قریب گیا۔ کون ہے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے بلند آواز سے دریافت کیا تو دوسری جانب سے دروازے پر ضربین لگانے بند کر دیے گئے۔ دروازہ کھولو، باہر سے کسی نے گرج کر کہا۔ تم کسی سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں پولیس انسپیکٹر ہوں، اس بار تحکمانہ لہجے میں جواب ملا۔ دروازہ کھولو، میں تمہارے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینی ہے۔ میں ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ میرے ذہن میں اس خطرناک مجرم کا تصور بھر آیا جسے بخاری نے اپنے شکنجوں میں جکڑ کر بے بس کیا تھا۔ اس کے کیس پیرز میں بھی بخاری نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، البتہ 2 لاکھ کی رقم اینٹھنے کے بعد اسے درمیان سے نکال دیا تھا۔ اس کا ذکر بھی مجھ سے بعد میں کیا گیا تھا کہ بخاری نے کہا تھا وہ شخص جو اس قدر اچھل کود رہا ہے ایک سابق ڈیفنس سیکرٹری کا سالہ ہے اور بہنوئی کے تعلقات کے آڑے کر بڑے عرصے سے لمبے لمبے ہاتھ مار رہا تھا۔ میں کئی بار اسے نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج اس کی موت ہی آئی تھی جو میرے آنکڑے میں پھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ ایسے افراد وقتی طور پر گلو خلاصی کے لیے قدموں پر بھی گر جاتے ہیں، لیکن بعد میں بڑی چیخو پکار کرتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سستے داموں چھوڑ دیا ہے۔ بخاری لاپرواہی سے مسکرا کر بولا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اچھل کود کرنے کی حماقت کرے گا۔ 2 لاکھ کی حقیر رقم اس موٹے مرغے کے لیے بہت اہمیت نہیں رکھتی۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو چھڑانے کی خاطر ضرور ہاتھ پیر مارے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ہی اندازہ درست ثابت ہو۔ میں نے 2 لاکھ والی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ 100% درست ثابت ہوگا، بخاری نے بڑے یقین سے کہا۔ میں نے اس کے سامان میں کوئی خدبد نہیں کی، اس لیے 2 لاکھ کا بوجھ بڑی آسانی سے برداشت کر لے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دو کہ عین ممکن ہے کہ کیس عدالت میں جانے سے پہلے ہی غتر بودھ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکا۔ باس ایسے افراد کو ہمیشہ احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے جن کی جڑیں مضبوط ہوں اور دور تک پھیلی ہوں۔ میں جس ڈیفنس سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری موجودہ حکومت کا بھی ایک اہم رکن ہے۔ میرے ذہن میں بخاری کی باتیں گونج رہی تھی جب دروازے کو زور سے ٹھوکر مار کر دوبارہ اسے کھولنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے جھلا کر دروازہ کھولا تو ایک باوعی انسپیکٹر 3 مسن سپاہیوں کے ساتھ دندتار ہوا اندر گھس آیا۔ باہر گیلری میں کرک وجود میں رہنے والے کچھ پڑوسی بھی جمع ہو چکے تھے۔ تمہارا نام اظہر ہے؟ پولیس انسپیکٹر نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ جی ہاں۔ آبکاری وصولیات کے محکمے سے تعلق ہے تمہارا؟ دوسرے سوال بھی حقارت سے کیا گیا۔ جی ہاں، لیکن آپ حضرت، میرے پاس باقاعدہ سرچ وارنٹ ہے۔ انسپیکٹر نے مجھے بڑی روحانیت سے جھڑک دیا۔ تم نے جس شخص سے 2 لاکھ کی رقم بطور رشوت لی ہے اس نے تمہارے خلاف باقاعدہ پرچہ کرا دیا ہے۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ میں نے تل ملا کر اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اپنی پوری ملازمت کے دوران ایک پیسہ بھی کسی سے لینے کی کوشش نہیں کی۔ جو شخص بھی پکڑا جاتا ہے وہ تمہاری ہی طرح ایمانداری کی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسپیکٹر نے حقارت سے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری ایمانداری کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ میں نے کسی مجسٹریٹ کی موجودگی کے بغیر تلاشی لینے پر احتجاج کیا، لیکن انسپیکٹر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر چکا تھا جنہوں نے میرے اپارٹمنٹ کا سامان گنگنانا شروع کر دیا۔ انسپیکٹر میرے ساتھ کھڑا مجھے بڑی کینی توز نظروں سے گھورتا رہا۔ میں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ہاتھ صاف تھے، مجھے اپنے آپ پر اعتماد تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں تلاشی مکمل کرنے کے بعد خفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ 20-25 منٹ تک وہ بڑی بے دردی سے میرے سامان کو الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر ایک سپاہی نے میرے کوٹ کی تلاشی لینا شروع کر دی جو ہینگر پر لٹکا تھا۔ معائن ایک شعبہ میرے ذہن میں گہری سرحد سے ابھرا۔ میں سپاہی کی طرف تیزی سے لپکا، لیکن وہ اتنی دیر میں اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ میری کوٹ کی جیب کی اندرونی جیب سے باہر برآمد ہوا تو اس میں ہزار روپے کے نوٹوں پر کی پوری گڈی موجود تھی۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پھانسنے کے لیے جعلی سازی کا جال بچھایا۔ نوٹوں کا وہ چارہ مجھے پھانسنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ سر، پولیس مین انسپیکٹر کی طرف نوٹوں کی گڈی بڑھاتے ہوئے اپنی خفیہ کارکردگی پر منصوبی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ رہی مطلوبہ رقم۔ گڈ، انسپیکٹر نے کہا، پھر مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، اب تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟ تم نے مجھ سے
کہنے پر دھوکے سے ٹرپ کیا ہے۔ میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، یہ گڈی میرے کوٹ کی جیب میں سے برآمد نہیں ہوئی، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے، یہ سراسر زیادتی ہے، بددیانتی ہے۔ میں اپنی صفائی میں احتجاج کر رہا تھا، لیکن انسپیکٹر نے باہر سے موقع کے 2 گواہ بلا کر ضروری کارروائی مکمل کرنے میں بھی بڑی پتھری کا مظاہرہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گواہی بھی اسی کے مخصوص آدمی دے رہے ہوں گے۔ انسپیکٹر نے مجھے اسی احساس دلانے کی کوشش کی، تم اپنی وردی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، لیکن میں تمہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کرنل کمان بنرجی کو فون کرنا چاہا، جھرنے سے بات ہو جاتی تو وہ بھی میری مدد کو ضرور ہو جاتی، لیکن انسپیکٹر نے مجھے فون کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سپاہیوں نے اس کے اشارے پر میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ تھانے میں مجسٹریٹ بھی موجود تھا، جس نے کاغذات پر اپنے دستخط اور مہر لگا دی، میرے تابوت پر آخری کیل بھی ٹھوک دیے۔ اس نے بھی کاغذات پر دستخط کر کے جائے وقوفہ میں اپنی گاڑی موجودگی ظاہر کر دی، گویا جو کچھ ہوا تھا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ کہیں اوپر سے ملنے والے احکامات نے ان سب کو ضمیر فروشی پر مجبور کر دیا۔ سر، میں نے براہ راست مجسٹریٹ سے کہا، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر دھاندلی ہے۔ تم جو کچھ کہنا ہے وہ صفائی پیش ہے، وہ عدالت کے روبرو پیش کرنا۔ روشی مجسٹریٹ نے سپاٹ لہجے میں ایک رٹایا جواب دیا، پھر دیگر ضروری کاغذات کی خانے پوری کر کے چلا گیا۔ مجسٹریٹ کے جانے کے بعد انسپیکٹر اس کے عملے کے افراد نے میرے ساتھ وہی برتاؤ کیا جس کے احکامات انہیں پہلے سے مل چکے تھے۔ مجھے گندی گندی غلط اور ناقابل برداشت گالیوں سے نوازا گیا، جوتوں اور ٹھوکروں سے میری تواضع کی گئی، مجھے ننگا کر کے کھردرے فرش پر ادھر ادھر گھسیٹا گیا، میرے سر کے بالوں کو بڑی بے دردی سے نوچا گیا، میرے منہ پر تھوکا گیا، میرے گالوں پر تھپڑ اور گھوسوں کی بارش کی گئی۔ میں تڑپتا رہا، احتجاج کرتا رہا، بلبلاتا رہا، لیکن پولیس کی وہ فرضی ایماندار کا کاندھے مجھ پر لے بے ایمانی کا جھوٹا الزام لگا کر ڈنڈے برساتے رہے، 3rd ڈگری کے مختلف طریقے آزماتے رہے، مجھے برف کی سلک پر ننگا لٹا کر میرے پیروں تلوں پر بیچ سے شدید ضربیں لگا کر پھر اسی نازک حالت میں اٹھا کر جبرن دوڑایا گیا۔ یہ حربہ شدید ضربوں کے نشات کو چھپانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ انسپیکٹر، میں نے نڈھال ہو کر کہا، اللہ سے ڈرو، ایک دن تمہیں بھی اسی میں منہ دکھانا ہوگا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے بڑے افسروں کو بھی منہ دکھانا ہے، وہ زہر خون سے بولا، قیامت جب آئے گی تب دکھایا جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ آخر مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، میں نے ہانپتے ہانپتے کہا۔ یہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے میری جان، ایک ہٹے کٹے سپاہی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بڑی ڈھیلائی سے جواب دیا۔ ہم حکم کے بندے ہیں، آرڈر کی تعمیل کر رہے ہیں، خالص حلال کی روٹی کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ستانے کے بعد وہ میری بڑی دھیرائی کٹائی میں مشغول ہو گئے۔ میرے اوپر ایمانداری کے اوز ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، میری کربناک چیخیں در و دیواروں سے ٹکراتی رہیں، لیکن ان ظالموں کو میری حالت پر رحم نہ آیا۔ جب میری حالت نازک ہو گئی، مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو 2 سپاہیوں نے ٹھنڈے ڈولی کر کے مجھے حوالات کے ننگے فرش پر ڈال کر لاک اپ کر دیا۔ گرفتاری کے دوسرے دن مجھے عدالت میں پیش کر کے 10 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ میں بہت چیخا چلایا، میں نے جیل کسٹڈی کے لیے درخواست کی، لیکن وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے۔ انہوں نے میرے سلسلے میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، وہ بہرے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے۔ تالے کر مجھے اس کمرے میں پہنچایا گیا جہاں مجھ پر 3rd ڈگری کے اذیت ناک مظالم توڑے جاتے تھے، مجھے بار بار ہوش میں لایا جاتا۔ میری طبیعت بحال کرنے کی خاطر وہ مجھ سے دل لگی کی فحش باتیں کرتے۔ جب ذرا میرے ہوش ٹھکانے آتے تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں مشینوں انداز میں چلنے لگتے۔ رات ہوتی تو مجھے لاک اپ میں ننگے فرش پر ڈال دیا جاتا۔ وہ دن گزر گئے۔ میرا خیال تھا کہ دفتر کے عملے کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئی گئی، لیکن کسی نے بھی آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تیسرے دن ایک ایکسائز آفیسر مجھے ملنے آیا۔ مجھے اندھیرے میں امید کی ایک مدھم سی کرن نظر آئی، لیکن جب اس نے ملاقاتی کمرے میں پولیس انسپیکٹر کے سامنے ایک سیل بند لفافہ تھما کر اس کی رسید پر دستخط کرنے کو کہا تو میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل لفافہ کھولا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا، وہ مجھے فوری طور پر ملازمت سے مطلع کر دیا گیا۔ یہ ذاتی ہے سر، میں نے اپنے آفیسر سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، میں نے کسی سے رشوت نہیں لی۔ اس کا فیصلہ اب عدالت ہی کرے گی، لیکن باس کو تم دونوں سے ایک گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کی نظریں بدل کر کہا،
تمہاری حرکتوں نے محکمے کے ساکھ لوگ خراب کرنے کی غلطی کی ہے. دوسرے کو اس کا انعام قدرت کی جانب سے مل گیا. اب تمہاری باری ہے. دوسرا کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا. تجمل بخاری. آفیسر نے بدصورت نفرت سے جواب دیا. 1 لاکھ کی رقم اس کی لاش سے بھی برآمد ہو چکی ہے. لاش؟ میں نے حیرت سے ایکسائز آفیسر کا منہ تکنے لگا. ہاں، اس نے بدصورت سخت لہجے میں کہا. وہ ایک لوڈنگ ٹرک سے ٹکرا کر حادثے میں جان بحق ہو گیا. پولیس نے تفتیش کے دوران اس کی جیب سے وہ نفع رقم بھی برآمد کر لی جو تم دونوں نے بانٹی تھی. یہ جھوٹ ہے سر، میں نے اپنی بڑی عاجزی سے کہا. میں نے اپنی تمام زندگی میں کبھی کسی سے حرام کی ایک پائی، ایک ٹکا بھی نہیں لیا. اب ان فضول باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں نے جو کیا اب اس کی سزا بھی تمہیں کو بھگتنی پڑے گی. ایکسائز آفیسر وسیع پر میری دستخط لے کر واپس چلا گیا. بخاری کی موت کی اطلاع سن کر مجھے تعجب ہوا. پھر ایک خیال میں میرے ذہن سے ابھرا تو مجھے ہنسی آ گئی. بخاری تبھی موت نہیں مرا تھا، ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ حادثہ بھی کسی کی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پیش آیا ہوگا. جب اکثر لوگ مجھے بے گناہ رشوت کے کاندوں نے الزام میں پھنساتے، وہ بخاری کو بھی مروانے سے باز نہیں آئے ہوں گے. بخاری کو اس کے کیے کی سزا ملتی تھی. میں اس کے ساتھ کیس میں شامل تھا، اس لیے میں جال میں پھنس گیا. بخاری کا جرم سنگین تھا، اسے موت کی نیند سلا دیا گیا. اس کے انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے گاڈ فادر بھی اس کی مدد کو نہ آ سکے. سارے تعلقات دھرے کے دھرے رہ گئے. رحیم الدین نے بھی آنکھیں پھیر لی ہوں گی. اسے بخاری سے زیادہ اپنی ملازمت پیاری ہو گئی ہوگی. محکمے میں بہت سارے انسپیکٹر بخاری سے خواہش رکھتے تھے. اب سب نے سکون کا سانس لیا ہوگا. ان کے درمیان بخاری کی خالی جگہ حاصل کرنے کی خاطر رشوت کشی شروع ہو گئی ہوگی. میں اپنی ایمانداری کے جرم کی پاداش میں جیل بے دردی مددگار پڑا اڑیاں رگڑ رہا تھا. کس بات پر مسکرا رہا ہے یہ اولاد؟ انسپیکٹر نے مجھے ٹھوکر مار کر گندی گالی دے تو میں نے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا. صاحب، ایک سپاہی نے کہا، میں آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. لے جاؤ حرامی کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں. انسپیکٹر نے زہر خون سے کہا. اس لنچ کا وقت ہو رہا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. انسپیکٹر کے اشارے پر وہ مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پھر اسی عقوبت خانے میں لے گیا جہاں دوسرے مجرموں سے پہلے سے ظلم توڑا جا رہا تھا. 3-4 مستقل قسم کے سپاہیوں نے میرے صبر کو آزمانا شروع کر دیا. مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی. انہوں نے میرا ہاتھ روک لیا. اس رات میں لاک اپ میں بڑا موت کی دعائیں مانگ رہا تھا جب کسی کے زور زور سے کہہ کے لگانے کی آواز سن کر میری آنکھیں کھول گئیں. جو دیوانے مجھے پہلے دفتر جاتے وقت ملا تھا، اسی وقت میرے برابر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا میری خستہ حالت پر کہے لگا رہا تھا. میرے کانوں میں جلیل کی کہی ہوئی بات گونجی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے پہلے زور جس بونچال کا ذکر کیا تھا وہ میری زندگی میں آ چکا تھا. اور بلاؤ کی طرح آنکھیں پھاڑ کر کیا گھور رہا ہے؟ اس نے مجھے گھور کر کہا. آنکھیں موند لے، کانوں میں روئی ٹھوس لے، دمادم کے نعرے لگایا کر. میں بے قصور ہوں ملنگ بابا. میری آواز رہند گئی. تم میرے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتے تو اپنے معبود سے میری موت کی سفارش کر دو. میں ذلت اور رسوائی کی زندگی لے کر کیا بھی کروں گا. بغلیں بجانا، بغلیں. دیوانہ آنکھیں نکال کر بولا، پھر اپنے بوڑھے ہوئے ناختوں سے جھنکاڑ داڑھی میں الٹی کنگھی کرنے لگا. اس کے وجود سے تگن پھوٹ رہا تھا، لیکن کوئی بات ضروری نہیں تھی. اس کے قریب کا احساس مجھے بھلا لگ رہا تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی. میں الٹے قدموں واپس چلا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. جواب میں وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھورنے لگا جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. تھانے کے باہر اس وقت بھی 2 مسلح پہرے دار موجود تھے، لیکن انہوں نے ملنگ پر کوئی توجہ نہیں دی. شاید انہیں وہاں اس کی موجودگی کا سر سے علم ہی نہیں تھا. جلیل نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک خوش نصیب کو نظر آتا ہے. اس کے ہونٹوں سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے. میں نے بزرگوں سے بھی یہی سنا تھا کہ اللہ کے محبوب اور بزرگ بندے کھل کر کسی کے سامنے یا حال نہیں بتاتا، اشاروں کانیوں میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. ملنگ نے بھی میری خزر مذلت کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں. میں اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور اب میری زندگی میں وہ بھونچال آ چکا تھا
اس نے جس کی نشاندہی کی کوشش کی تھی۔ ملنگ مجھے دیوانوں کی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بڑی رازداری سے بولا، مجھے اس نے دھکا دے کر تیری طرف بھیجا ہے، جس نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ وہی جس نے تجھے ہتھیلی لگا کر رکھی ہے۔ ملنگ نے بائیں آنکھ چپکاتے پھر دونوں ہاتھ سر کے لمبے لمبے بال کھجلانے لگا۔ اس کی نگاہوں میں وحشت ہی وحشت نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں بابا، میں نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں خدا کا واسطہ کچھ کہنا ہے کھل کر کہو۔ دم سلامت، غم سلامت، حق ہو، حق ہو، حق ہو حق۔ ملنگ نے حق ہو اور حق ہو کے بلند نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پہرے پر موجود سنتریوں نے اس کی حق ہو کے نعرے پر بھی توجہ نہیں دی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو بابا، میں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ تم نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھٹک جاؤں گا۔ انتظار کر لے چڑی کے غلام۔ اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے وحشت بھری نظروں سے گھورا، پھر سرسراتے لہجے میں بولا، وہ ضرور آئے گا، ابھی اپنے آنے پائی کے حساب میں الجھتا ہے۔ تو معاشرتی کیا سمجھا؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے تڑپ کر کہا، تم میرے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ اس نے رکھا ہے، اس نے رکھا ہے، اس کا انتظار کر۔ اس نے میرے اور کرب کھس کر بڑی رازداری سے کہا، کلا بازی کھا گیا تو آنتیں باہر آ جائیں گی، اوندھے منہ نہ بدان میں گرے گا۔ حق ہو، حق ہو حق۔ وہ اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ میں الجھ گیا۔ تم کھل کر باتیں نہیں کر سکتے تو پھر چلے جاؤ، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ میں اکیلے بھگت لوں گا۔ ٹھوکر کھا کر گرے گا، آگے اندھیرا ہے، ہش۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عجیب پراسرار انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں تیز گرش کر رہی تھیں۔ خاصی دیر تک وہ ہونٹوں پر انگلی جمائے دیدے نے چاہتا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بندر کی بجائے مچھندر ہو جا، دم دبا کر دم ساتھ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے رحم طلب نظروں سے گھورتا رہا کہ شاید وہ میری آنکھوں کے ذریعے میرا حال سمجھ لے۔ دیدے پھاڑ رہا ہے، کٹ کھلنے لنگور۔ وہ پھر حلق پھاڑ کر کہہ بلند کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ منہ پر جما کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نظریں گھما گھما کر اس اطراف کا جائزہ لینے لگا جیسے کسی خطرے کی بونگ سونگھ رہا ہو۔ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کر لے، گھٹنے سکڑ کر دبا، آندھی آ رہی ہے، کالی آندھی، حق ہو حق۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر دوسرے لمحے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آمد بلا مقصد نہیں تھی۔ خدا کا وہ نیک بندہ پھر میری رہنمائی کو آیا تھا، لیکن میری بد نصیبی کہ میں نے اس کے اشاروں کو نہ سمجھ سکا۔ دیوانوں کے جانے کے بعد بھی میں بڑی دیر تک ان کی باتوں پر غور کرتا رہا، کروٹیں بدل رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور اب میں کرب کی کیفیتوں سے وقتی طور پر آزاد ہو گیا۔ دوسری صبح مجھے جب دستوار ایک بھگنی نے ٹھوکر مار کر اٹھایا، مجھے ناشتے میں کئی روز کی باسی بدبودار روٹی دی گئی۔ ایک مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن میں بغیر دودھ کی چائے ملی جو میں کسی نہ کسی طرح زہر مار کر گیا۔ اس روز ایک ڈاکٹر مجھے دیکھنے آیا جس نے میرے زخموں پر دوا لگائی، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹھیک 10 بجے پھر 2-3 گلاس کسی مردہ جانور کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی عقوبت خانے میں لے جائیں گے جہاں مجھے ناقابل برداشت اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا، لیکن خلاف معمول 11 بجے تک کسی نے میرے لاک اپ میں جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ دوپہر کو مجھے جو کھانا ملا وہ بھی میرے دوسروں دنوں کے مقابلے میں قدرے بہتر تھا، لیکن شاید کوئی فقیر بھی اسی کھانے سے انکار کر دیتا۔ میں اس تبدیلی پر بہت حیران تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، میرے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ پولیس کا ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر میرے زخموں کا معائنہ کرتا رہا۔ وہ مجھے کیوں زندہ رکھنا چاہتے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر جس روز مجھے ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا، اس دن ایک دن پشتر شام کے 6 بجے 2 سپاہیوں نے مجھے ہتکڑی بیڑی پہنا کر لاک اپ سے نکالا۔ میرا جوڑ پھوڑے کی مان دکھ رہا تھا، سارے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں اب ان کے ہی ساتھ ہمت کر کے قدم اٹھاتا رہا۔ ایسا نہ کرتا تو پھر مجھے کسی دردی کی بوری کی ماند دردی سے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ لاک اپ سے نکال کر مجھے تھانے کے باہر لایا گیا جہاں پولیس کی ایک وین کھڑی تھی۔
8 روز بعد مجھے کھلے آسمان کے نیچے صاف ستھری فضا میں سانس لینے کا موقع ملا. یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں. میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. مجھے فرحت کا احساس ہو رہا تھا کہ لیکن سپاہیوں نے زیادہ موقع نہیں دیا. تھانے سے ایک باورچی انسپیکٹر نکل کر باہر آیا تو اس کے اشارے پر مجھے وین کے پچھلے حصے میں ناہموار تختے پر ڈال دیا گیا. نشتوں پر دونوں جان چار سنگین برادار سپاہی بیٹھے تھے. مجھے ان کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی. میں ہتھ کڑی بیڑیوں میں قطعی بے بس تھا لیکن وہ پوری طرح محتاط تھے. یہ بات بھی میرے لیے پریشان کن تھی کہ شام کے 6 بجے وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. کیا بخاری کی طرح انہوں نے مجھے بھی ٹھکانے لگانے کا کوئی خطرناک منصوبہ تیار تو نہیں کر لیا؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو میری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی. مجھے دادا جان کی باتیں یاد آنے لگی. انہوں نے میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ شامل رکھیں گے مگر ان کا سایہ بھی میرے تقدیر قائم نہ رکھ سکی. میرے نام کی تبدیلی کے سلسلے میں انہوں نے گول مول باتیں کی تھی مگر یہ بات بڑے وسوخ سے کہی تھی کہ میری عمر طویل ہوگی. میری مرحوم والدہ کی تشویش پر یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن وہ پٹنہ سے روانگی کے کچھ دنوں بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا. پارٹ 8 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 9 میں سماعت فرمائیں.